أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صلوات ایک مرتبہ اور بلند اور صلوات برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ نبأ کی ابتدائی 5 چھوٹی چھوٹی آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، اور توقع تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو یہ آیتیں یاد ہوں گی، ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تعلیم جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے 30ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سورے بچپن میں ازبر کرا دیے جاتے ہیں۔ یہ نظام جو بزرگوں نے قائم کیا تھا بڑا ذری نظام تھا۔ بزرگوں کی قائم کی ہوئی اکثر سنتیں بڑے ذری اصولوں اور بڑے اہم اقدار پر مبنی ہیں۔ یہ سنتیں، یہ رسمیں، یہ طور طریقے اگر ان اقدار کے ساتھ برقرار رہیں تو معاشرے میں کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ وہی عمارت اسی وقت بوسیدہ ہوتی ہے جب اس عمارت کی دیواریں بنیاد سے رشتہ توڑ لیتی ہیں۔ اگر بنیاد سے رشتہ مضبوط رہے، بنیاد مضبوط ہو،
بنیاد سے رشتہ مضبوط ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عمارت منہدم ہو سکے۔ زندگی کی یہ عمارت جو اسلام نے قائم کی ہے، زندگی کی یہ عمارت جو دست مبارک و مقدس انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے تعمیر ہوئی ہے، زندگی کی یہ عمارت جو ہمیں بدست مصطفیٰ ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انتہائی عظیم الشان عمارت ہے، مضبوط، مستحکم، مزین، منور۔ پوری دنیا میں جو اسلامی معاشرہ ہے، اگر وہ واقعاً اسلامی ہو تو اسے کوئی خطرہ نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ آج دنیا میں جو مسلم معاشرہ یا اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس کا تعلق واقعاً اسلام سے بڑی حد تک مشکوک اور مشتبہ ہے۔ اب یہ جملہ تو میں مختلف جگہوں پر متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ دو اسلام ہیں اور دو طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک اسلام ہے الہی اسلام، قرآنی اسلام، محمدی اسلام، اور اسی کا دوسرا نام آپ رکھ سکتے ہیں حسینی اسلام۔ اور ایک اسلام ہے سیاسی اسلام۔ آج جب میں دہلی سے لکھنؤ آ رہا تھا تو جس پرواز پر میں آیا ہوں، ایک جدید تعلیم یافتہ ہونہار نوجوان مجھے ملا، اور اس نے انتہائی دلسوزی، دردمندی اور معصومیت کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ہے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی کہ یہ دشمنی صرف دنیا کی خاطر ہے، دشمنی صرف سیاست کی بنیاد پر ہے، ورنہ انسان بنیادی طور پر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نفیس چیزیں عطا کی ہیں، ایک دماغ، ایک دل۔ دماغ ہے علم کے لیے، دل ہے محبت کے لیے۔ نفرت کے لیے تو کوئی چیز اللہ نے دی ہی نہیں ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ انفرادی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو یعنی خاندانی زندگی ہو، یا معاشرتی زندگی ہو، ملک و ملت کی سطح پہ زندگی ہو، اگر انسان اپنی انسانی اصالت کو محفوظ رکھے، انسانی اصالت کو محفوظ رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہیت بشری میں، حقیقت بشری میں کوئی بنیاد نفرت کی نہیں رکھی ہے۔
دل ہے محبت کے لیے، دماغ ہے علم کے لیے، اور علم اور محبت میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب ایک پرانا مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے، میں اس ایشو کو بھی ایڈریس کر چکا ہوں پہلے، لیکن آپ حضرات کے لیے شاید وہ اگر مکرر ہوگا تو انشاءاللہ قند مکرر ہوگا۔ یہ بات کہی جاتی ہے کبھی کبھی کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور شعراء نے عشق اور عقل کا جھگڑا اس طرح پیش کیا ہے کہ اس نے زندگی کی وحدت کو نقصان پہنچایا۔ زندگی ایک وحدت ہے، حقیقت زندگی میں حقیقت توحید پوشیدہ ہے۔ توجہ رکھیے، حقیقت زندگی میں حقیقت توحید پوشیدہ ہے۔ اسی لیے حضرت حق سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اپنا رخ حیات، اپنی زندگی کا رخ دین کی طرف کر لو، یعنی دین کے پابند ہو جاؤ، اس دین کے پابند ہو جاؤ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور بغیر کسی انحراف کے دین کے پابند ہو جاؤ، بغیر کسی انحراف کے دین کے پابند ہو جاؤ۔ حنیفہ، اس کلمے پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ لوگ دین کے پابند تو ہوتے ہیں، توجہ رکھیے گا میں کیا گزارش کر رہا ہوں، اور یہ میں گزارش نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ جملہ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ ایک ارشاد گرامی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم سب اس وقت جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدرسہ حسینی ہے۔ اگر ہم حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دہن مبارک و مقدس سے نکلے ہوئے ایک دو نورانی جملوں کو بھی سمجھ لیں تو دنیا اور آخرت دونوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کچھ سمجھ لیتے ہیں تو اس کی پابندی سے گریزاں ہوتے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ پابند تو بہت سے لوگ نظر آتے ہیں دین کے، کسی نظام کا پابند ہونا، کسی ڈسپلن کا پابند ہونا، کسی تہذیب کے سانچے میں ڈھل جانا کوئی خاص بات نہیں ہے، اصل چیز ہے نیت۔ کس نیت سے کوئی کسی قانون کی پابندی کر رہا ہے۔ چنانچہ اہل دنیا جب اہل دین بنتے ہیں تو ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے، حضرت کا ارشاد ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ایسا ہے، یہ جملہ ایسا ہے، یہ اور اس کے علاوہ اور جملے، سبھی جملے دہن معصوم سے نکلے ہوئے جملوں کی نورانیت کا کوئی ٹھکانہ ہے۔
اب یہ جملہ لکھنؤ میں عرض کر رہا ہوں، لکھنؤ میں بھی یہ سننے میں آئی بات، اور کراچی میں بھی، اور بڑے شہروں میں بھی، بلکہ اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں۔ مجلس کے تبرک کے طور پر پہلے تو وہ شیرینی تقسیم ہو جایا کرتی تھی یا کوئی کھانے پینے کی چیز تقسیم ہوتی تھی، اب کچھ اور چیزیں سامان تقسیم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا موبائل جو ہے وہ تبرک کے طور پہ تقسیم ہو رہا ہے، کھانے کے برتن تقسیم ہو رہے ہیں، سیٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مولا کا کوئی ایک جملہ لیں، اس کا اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں ترجمہ کریں، اس کا ایک سوینئر تیار کریں اور وہ تقسیم کر دیں؟ یہ ایک مجلس وہ شخص جب آئے گا اور جائے گا اور گھر میں اپنے ڈرائنگ روم میں وہ سوینئر رکھ دے گا، یا وہ کیلنڈر جو زرعی حروف سے جس پر مولا کا جملہ لکھا ہوا ہو، تو گویا آپ کی وہ مجلس 1 گھنٹے میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے۔ سونے کے حرفوں سے، چاندی کے حرفوں سے، سنہرے حرفوں سے، روپہلے حرفوں سے، جیسے جس کی جتنی بساط ہو، جتنی استطاعت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کوئی جملہ، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی فقرہ، چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی کا جملہ، چھوٹے چھوٹے جملوں میں زندگی کا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ اور ان معصومین سے وابستہ جو اصحاب مخلصین و مخلصین تھے، ان کے بعض جملے ایسے بے پناہ ہیں کہ جن میں مستقل ایک اپیل ہے، ایک پیغام ہے، ایک جوش ہے، ایک زندگی ہے۔ جملہ مردہ جملہ نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دل سخن دھڑک رہا ہے، قلب سخن دھڑک رہا ہے۔ مثلا حضرت ابو ذر غفاری، ان کا ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ وہ جس شہر میں جاتے تھے، مدینہ منورہ ہو، مکہ ہو، دمشق ہو، جہاں جاتے تھے، اہم جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور مکے میں بطور خاص خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر اور خانہ کعبہ کے پردے تھام کر زائرین حرم کو آواز دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے کہ میں ہوں جندب ابن جنادہ، ابو ذر غفاری، تمہارے رسول کا صحابی، جس کے لیے رسول نے فرمایا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی صحابی نہیں ہوا۔ سنو میرا یہ جملہ۔ اس کے بعد فرماتے تھے ادبوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب، تم اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی بن ابی طالب۔ کیا کس کا جملہ ہے؟ تربیت اولاد کا کتنا زرعی اصول ہے۔ تربیت اولاد کس اصول پہ تربیت کی جائے؟ ابو ذر کیا فرماتے ہیں؟ ادبوا اولادکم۔ کیا جملہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو نعرہ لگانا سکھا دو، صرف یہ نہیں کہ نعرہ لگانا سکھا دو، محبت پر تربیت کرو۔ زندگی کی اٹھان محبت پہ ہونی چاہیے۔
یعنی زندگی ایسی ہو کہ اس سے نور محبت علوی پھوٹ رہا ہو. زندگی میں وہ چمک ہو، وہ رونق ہو، وہ جلال ہو، وہ جمال ہو، زندگی میں وہ کیف ہو، زندگی میں وہ اطمینان ہو، زندگی میں وہ وقار ہو، زندگی میں وہ متانت ہو، زندگی میں وہ شجاعت ہو، زندگی میں وہ حکمت ہو، زندگی میں وہ شان علم ہو، انسان کے اعمال میں وہ استحکام ہو، اس کے ہر قدم میں وہ ثبات قدم ہو کہ معلوم ہو یہ علی کا چاہنے والا ہے. ادبوا اولادکم. صرف علی کا نام نہ رٹاؤ، ہرچند کہ ان ناموں میں بھی جو نورانیت و تاثیر ہے وہ بے پناہ ہے. یہ مبارک و مقدس نام بھی بہت اہم ہے، لیکن حضرت ابوذر کا جملہ کیا ہے؟ ادبوا اولادکم. تربیت کرو، ایجوکیٹ کرو، تربیت کرو. آج تو دنیا بھر میں نظام تربیت میں خاص چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ آج کل نظام تعلیم جو مہنگے سے مہنگے اسکول اور کالجز ہیں ان میں ویلیو بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہے، مارکیٹ بیسڈ ایجوکیشن ہے. مارکیٹ بیسڈ ایجوکیشن. آپ انتہائی محنت سے کماتے ہیں، اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، اور بالکل ابتدائی نرسری اور کنڈر گارڈن سطح سے جو اسکولوں کا انتخاب ہوتا ہے وہ بھی اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اگر اس اسکول میں میرے بچے کو آج ایڈمیشن مل گیا تو انشاءاللہ اس کے بعد فلاں کالج میں ملے گا، اور اس کے بعد فلاں یونیورسٹی میں، اور پھر یہ فلاں کمپنی میں پلیسمنٹ ہو جائے گی. یعنی روز اول فکر ہوتی ہے دنیاوی کیریئر کی. تو مارکیٹ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ہے اس وقت پوری دنیا میں، ویلیو بیسڈ نہیں ہے. یہاں پہ جی چاہتا ہے اپنا یہ جملہ دہراؤں، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو. کس لیے؟ دوسرا مصرع کسی اور کا ذہن میں نہ آئے. جب انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ وہ تھے جنہوں نے اس مکتب کو، اس مدرسے کو، اس تحریک کو، اس تہذیب کو زندہ رکھا جہاں جب بھی گفتگو ہوتی تھی تو اقدار انسانی کی گفتگو ہوتی تھی. دیکھیے اس وقت تمام مکاتب، تمام اسکول، تمام کالجز، وہ جو نصاب میں پڑھائی جاتی تھیں چھوٹی چھوٹی سٹوریز پہلے جس میں کوئی مورل ہوا کرتا تھا، اب وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب صرف مارکیٹ بیسڈ تعلیم ہو رہی ہے. اگر کہیں دنیا میں اقدار انسانی کی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ بطفیل محمد و آل محمد اس مدرسہ اعظم میں ہو رہی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ بڑی سچائی ہے. آپ اپنے اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں، اس انسٹیٹیوشن کو معمولی نہ سمجھیں. تو کبھی کوئی ایسا ہو صاحب ذوق کہ مجلس عزا منعقد کرے اور تبرک میں جناب ابوذر کا یہ جملہ، قال ابو ذر الغفاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. حضرت ابو ذر غفاری صحابی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب پر. توجہ ہے، یہ ہے مجلس کا تبرک. وہ تختی لے کر، وہ سوینئر لے کر وہ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھے گا اور ہمیشہ مدت العمر وہ آپ کی مجلس کا تبرک وہاں
سجا ہوا ہے اور نور دے رہا ہے. یہ جملے نور دیتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی نور ہو نظر اسی کو آتا ہے جس کے آنکھیں ہوں. ورنہ سب سے بڑا نور قرآن ہے. قرآن نور ہے کہ نہیں؟ خود قرآن مجید کا قرآنی ایک نام نور ہے. قرآن کو قرآن کہتے ہیں، قرآن کو فرقان کہتے ہیں، قرآن کو ذکر کہتے ہیں، قرآن کو نور کہا گیا. قرآن نور ہے، سراپا نور ہے، ہر گھر میں ہے. اور طاق نسیاں کی زینت بنا ہوا ہے. اور اس کی نورانیت کا نہ دل کو احساس ہے نہ ان نگاہوں کو. تو اسی کو نور فائدہ پہنچائے گا جس کے آنکھیں ہوں، وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، وہ آنکھوں سے کام لینے کا ارادہ رکھتا ہو. کتنے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر دیکھنا نہیں چاہتے. کتنے ہیں جو سنتے ہیں مگر سننا نہیں چاہتے. عربی زبان میں اسی لیے دو کلمات الگ الگ ہیں، ایک ہے سامع، ایک ہے استماع. سمع یعنی سننا، استماع یعنی توجہ سے سننا، سمجھنے کی خاطر سننا، عمل کرنے کے ارادے سے سننا. توجہ ہے. اور یہ یاد رکھیے لطف حق سبحانہ و تعالی یہ ہے، تجربہ کر کے دیکھیے گا، اگر آپ ارادہ کر لیں عمل کا تو وہ توفیق عمل سے سرفراز کرتا ہے. صرف وہاں توفیق سلب ہو جاتی ہے جہاں دل میں ارادہ ہی نہ ہو. توجہ ہے. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ ایک جملہ کس کا ہے؟ حضرت ابو ذر کا. اب حضرت امام حسین ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جملہ سنیے. فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو لوگ دین کی پابندی کرتے ہیں، تمہیں لوگ دیندار نظر آتے ہیں. دین کو بے دین معاشرے سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا خود نام نہاد دیندار معاشرے سے نقصان پہنچا ہے. فرمایا حضرت نے کہ الناس عبید الدنیا والدین لعق على ألسنتهم. الناس عبید الدنیا والدین لعق على ألسنتهم يحوطونه حيثما درت معايشهم وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. لوگ الناس، لوگ عبید الدنیا، بندگان دنیا ہیں. کس کا جملہ ہے؟ حضرت ابو عبداللہ الحسین شہید کربلا، جن کے نام سے اور جن کے دم سے، جن کے انفاس قدسیہ کی برکت سے آج کائنات میں اسلام باقی ہے. فرما گئے کہ لوگ بندگان دنیا ہیں. الناس عبید الدنیا. اور دین کیا ہے؟ والدین لعق علی السنتہم. لعق سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ چٹنی کو کہتے ہیں. دین تو لوگوں کی زبانوں پر چٹنی کی طرح سے ہے. اللہ اکبر، کیا تشبیہ ہے، کیا تشبیہ ہے. دین لوگوں کی زبانوں پر چٹنی کی طرح سے ہے. جب تک ان پر ہن برستا رہتا ہے، جب تک ان کا ذریعہ معاش اچھی طرح پروان چڑھتا رہتا ہے، جب تک انہیں اقتصادی اور مالی پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی،
بلکہ آسائشیں نصیب رہتی ہیں حیثما درت معایشہم، خون برستا رہتا ہے ان پر تب تک وہ دین کو چبھلاتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب ذرا سی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کا تجزیہ ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ان کا تجزیہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ دیندار کیسے کیسے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جن کے دوش پر ردائے دین صرف اس لیے ہے کہ دین کے علاوہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے پیام اعظمی صاحب کو، اچھے شاعر ہیں اور کیا اچھا پیغام انہوں نے نظم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں۔ آپ کو توقع نہیں ہوگی کہ میں یہ شعر سناؤں گا۔ دیکھیں انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے اسے اچھا کہنا چاہیے، اسی کا نام دینداری ہے۔ اچھے کو اچھا کہنا، اچھائی کو اچھائی کہنا، برے کو برا کہنا، برائی کو برائی کہنا، خلاصہ دین بس یہی ہے۔ خلاصہ دین، دین آیا کس لیے؟ دین کس لیے آیا؟ دین کس لیے آیا؟ دین کس لیے آیا؟ وہ حکیمانہ باتیں، فلسفیانہ باتیں اور جناب والا سائنسی تھیوریز کو ڈسکس کرنا، وہ سب ایک الگ اسلوب بیان ہوتا ہے، مگر سادہ سی بات جو سب کی سمجھ میں آ جائے کہ دین کس لیے آیا، دین کس لیے بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اپنی بڑائی کے اعتراف کا محتاج تھا یا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہم اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ بڑا ہو جائے گا، ہم سجدے میں کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ تو اللہ کو بلندی نصیب ہوگی، ہم رکوع میں کہیں گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوگی؟ نہیں، اللہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ ہماری اور آپ کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا بھی نہ محتاج ہے نہ متمنی۔ نہ محتاج ہے نہ متمنی۔ اس نے ہمیں پابند اس لیے کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کا، اس نے ہمیں پابندی اس لیے سکھائی دین کی تاکہ ہم اچھے انسان بنیں، تاکہ معاشرہ انسانی ایک معصوم معاشرہ بن سکے۔ کاش یہ فقرہ محفوظ رہ جائے۔ مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے تو اس میں ایک صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، پروردگار عالم ان کا محاسبہ فرمائے جس بھی حساب کے وہ مستحق ہوں۔ انہوں نے مسلمانوں میں بڑی نفرت انگیز باتیں کی،
باتیں بھی کی، عمل بھی ایسے کیے۔ ایک مقام پر میرا ان کا مناظرہ ہوا تھا۔ میں زندگی میں مناظروں کا قائل زیادہ نہیں ہوں، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا محل ہوتا ہے۔ مناظرہ کا موقع ہو تو مناظرہ کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہوں، بلکہ مباہلے کا موقع ہو تو مباہلے کے لیے بھی آمادہ رہتا ہوں۔ لیکن بے موقع مناظرہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو ایک موقع آ گیا تھا، وہ بھی اس ملک میں نہیں بلکہ نیو یارک میں، تو تقریباً 4,000 4,500 حضرات کی موجودگی میں مناظرہ ہوا تھا۔ وہاں جو باتیں انہوں نے کہیں مسلک مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں، اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ دین کو سب سے بڑی شدت سے وہ کہا کرتے تھے، یہ جملہ ان کا بڑی شدت سے بار بار میڈیا میں بھی آیا اور لکھا بھی انہوں نے، اور اپنی گفتگو میں کہا کرتے تھے، وہاں بھی تقریر میں کہی یہ بات انہوں نے کہ دین کو، اسلام کو سب سے زیادہ جس سے نقصان پہنچا وہ ائمہ 12 کی عصمت کا نظریہ ہے۔ نعوذ باللہ، عصمت کا نظریہ، اس نے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ جب وہ یہ جملہ کہہ چکے تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کو بلکہ پوری انسانیت کو ائمہ 12 یا اولیاء حق یا انبیاء برحق، انبیاء مرسلین، ان کی عصمت کے نظریے نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، بنیادی نقصان اس نظریے نے پہنچایا ہے جس میں گناہگار اور بے گناہ کو برابر ثابت کرنے کی کوشش۔ اصل نقصان کس نے پہنچایا؟ میں نے کہا آپ فرمائیے، سامنے تشریف فرما تھے، میں نے کہا آپ فرمائیے دین کس لیے آیا ہے؟ لوگوں کو گناہگار بنانے کے لیے یا بے گناہ؟ بھئی آج اگر یہی پیغام لے کر ہمارا جوان گیا تو میں سمجھوں گا کہ آج کی گفتگو قبول بارگاہ احدیت ہو گئی۔ 2 مقدمات ذہن میں رکھیں، تیسرا نتیجہ خود سامنے آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سوال اسلامی نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے اور فطری انسانی نقطہ نظر سے، فطری نقطہ نظر سے سوال یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو گناہگار پیدا ہوتا ہے یا بے گناہ؟ آپ یہ نظریہ تو نہیں رکھتے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ آدم نعوذ باللہ لے کر وراثت میں پیدا ہوا ہے؟ یہ غلط نظریہ ہے، باطل نظریہ ہے۔ نہ آدم گناہگار تھے، نہ گناہ آدم نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ یہ تحریف شدہ کتابوں میں نظریہ انٹروڈیوس کیا گیا، بلکہ انجیکٹ کیا گیا۔ انسان کو دست حق نے معصوم بنایا ہے، فطری طور پر انسان معصوم پیدا ہوتا ہے، بے خطا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے بے خطا پیدا کرنے کے بعد ایک نظام ایسا عطا کیا کہ انسان اگر اس نظام کی پابندی کرے تو جس طرح بے خطا دنیا میں آیا ہے اسی طرح بے خطا دنیا سے چلا جائے۔ اگر انسان، عام انسان کی بات کر رہا ہوں،
عام انسان، ہمارا بچہ، آپ کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے، ہماری آغوش مائیں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، سنیں اس جملے کو اور اس کے بعد زندگی میں برتنے کی کوشش کریں۔ اللہ جو اولاد دیتا ہے آپ کو، جو آپ کی آغوش میں اولاد آتی ہے، جو بیٹا متولد ہوتا ہے، بیٹی متولد ہوتی ہے، یہ کیا گناہ لے کر آتے ہیں ساتھ میں؟ گناہگار پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں، بچے بے گناہ پیدا ہوتے ہیں، معصوم پیدا ہوتے ہیں، ان کی فطرت معصوم ہے، ان کی فطرت فطرت توحید ہے، فطرت توحید ہے۔ اگر جس پاک و پاکیزہ فطرت پر یہ پیدا ہوئے ہیں، گھر کا ماحول اس فطرت سے ہم آہنگ ہو، ماں باپ کا انداز تربیت اس فطری عصمت سے ہم آہنگ ہو، اگر گھر کی فضا آلودہ نہ ہو، اگر مکتب اور مدرسے کی فضا آلودہ نہ ہو، اگر معاشرے کی فضا آلودہ نہ ہو، تو یہ جو معصوم بچہ ہے یہ آلودہ کہاں ہوگا؟ یہ بچہ، آپ کا بچہ، میرا بچہ، جس پاکیزگی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جس کو قرآن مجید نے احسن تقویم کہا، قسم کھا کر کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین و زیتون کی قسم، طور سینا اور بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین ساخت پر، بہترین اٹھان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ بہترین سانچہ کیا ہے؟ آلودہ۔ یہ بہترین اٹھان کیا ہے؟ گناہگار۔ یہ خالق انسان ناز فرما رہا ہے، ناز فرما رہا ہے، توجہ ہے، ناز فرما رہا ہے۔ ہم نے دیکھو انسان کو کیسا پیدا کیا، بے خطا پیدا کیا، معصوم پیدا کیا، فطرت توحید پر پیدا کیا، یعنی پیدا ہونے والا بچہ مشرک نہیں ہوتا، پیدا ہونے والا بچہ کافر نہیں ہوتا، پیدا ہونے والا بچہ بدعتی نہیں ہوتا، پیدا ہونے والا بچہ منحرف نہیں ہوتا، پیدا ہونے والا بچہ اصول توحید پر بیٹھا ہوتا ہے، چونکہ اصول دین فطرت میں ہے، اصول دین فطرت میں ہے، اصول دین فطرت میں ہے، تو مجھے کہنے دیئے بچہ پیدا ہونے والا اصولی پیدا ہوتا ہے۔ بچہ اخباری پیدا نہیں ہوتا، بچہ اصولی پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے والا بچہ دیکھیے وہی کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جو ماں کہتی ہے وہ کرتا ہے، جو باپ کہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی بچہ اصول تقلید و اجتہاد پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ سرکش نہیں پیدا ہوتا، بچہ نافرمان نہیں پیدا ہوتا، بچہ بے اصولہ پیدا نہیں ہوتا، بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی نہ آدم کا گناہ تھا، نہ کوئی گناہ آدم، نسل در نسل ذریت آدم میں جاری و ساری ہے، یہ باطل نظریہ ہے۔ بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عقل ودیعت ہوتی ہے، عقل ودیعت ہوتی ہے۔ عقل کا دوسرا نام ہے، عقل کا شرعی نام ہے نبی باطن۔ عقل کا ایک شرعی نام کیا ہے؟ نبی باطن، اور اس کے بعد نبی باطن کی رہنمائی تو حاصل ہوتی ہی ہے۔ عقل
روشنی کا نام ہے. عقل خود نور ہے. عقل خود نور ہے. اچھا بہت سے لوگ جب ہم بہت سی حقیقتوں کو، بہت سے حقائق کو کہتے ہیں کہ یہ نورانی حقائق ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ نورانی حقائق ہیں تو ان کا نور آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا؟ انہی سے کسی اور موقع پہ کہیے کہ آپ کی عقل نور ہے، نور. ایک صلوات پڑھ دیجیے. آپ کی عقل نور ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم. آپ کی عقل نور ہے. خوش ہو جائیں گے، مسرور ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، سرشار ہو جائیں گے. کیا اپنے کو ایلیویٹڈ فیل کریں گے؟ عقل نور ہے یا نہیں؟ اچھا نور ہے تو آنکھ سے نظر کیوں نہیں آتی؟ ہے نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عقل نور ہے، لیکن یہ نور یہ راستہ دکھاتا ہے، راستہ بناتا نہیں. اس پر بحث ہو سکتی، اس پر بحث ہو سکتی. عقل جو چیز ہے اسے دکھاتی ہے کہ یہ ہے، جو چیز نہیں ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. عقل نور ہے. یہ عقل ہے جو خود انسان کو بتاتی ہے کہ یہ چیز میرے دائرہ اختیار میں آتی ہے اور یہ چیز میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. عقل بتاتی ہے کہ کیا چیز ہمارے دائرہ اختیار میں آتی ہے، کیا چیز ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. یہ عقل بتاتی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا فطرت توحید پر، پھر اسے نبی باطن سے سرفراز فرمایا، عقل ودیعت کی، عقل عطا کی، عقل کو جزو ذات بشری قرار دیا، عقل کو جزو اعظم بنایا وجود بشری کا. ہر انسان، ہر بشر کے حصہ وجودی میں نور عقل رکھا، اور اس کے بعد ایک نور مجسم، ایک عقل مجسم باہر سے ہدایت کے لیے بھیج دیا جس کا نام نبی ہے. یہ سب کس لیے اہتمام کیا؟ تاکہ انسان گناہوں میں آلودہ ہو. انسان کو پاک فطرت پہ پیدا کیا، فطرت توحید پہ پیدا کیا، عقل سے سرفراز فرمایا، ضمیر عطا کیا، نفس لوامہ سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد نبی کے ذریعے سے ہدایت دی. نبی کے بعد اوصیاء انبیاء کا سلسلہ رکھا، شریعت نازل کی، کتاب نازل کی، نور نازل کیا. یہ سب اس لیے کیا کہ مسلمان معاشرہ یا دیندار معاشرہ بے عمل و بد کردار ہو جائے. یعنی دین تو بھیجا ہی خدا نے اس لیے ہے کہ معاشرہ پورا کا پورا معاشرہ معصوم معاشرہ ہو. آپ کو 12 معصوم برداشت نہیں ہوتے. اسی کو کہتے ہیں مغالطے. اسی لیے میں عقیدوں کا دشمن ہوں، حقائق کا پرستار. عقیدے کا لفظ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. عقیدے جہالت کے بھی اوپر بنیاد ان کی ہو سکتی ہے. عقیدوں کی بنیاد مغالطوں پہ بھی ہو سکتی ہے، عقیدوں کی بنیاد نادانیوں پہ بھی ہو سکتی ہے، اور بعض عقیدوں کی بنیاد علم پر بھی ہو سکتی ہے. اس لیے عقیدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیقتوں کی حیثیت ہے. یہ عقیدہ بنا لینا کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان عصمت کے نظریے سے پہنچا ہے، کیسا خطرناک عقیدہ ہے. اسلام کو
عصمت کے نظریے سے نقصان نہیں پہنچا. اسلام کو یا کسی بھی دین کو دراصل اس نظریے نے نقصان پہنچایا ہے جو نظریہ گناہگار اور بے گناہ، خطا کار اور بے خطا، قاتل اور مقتول سب کو برابر کر دیتا ہے. اگر برابر ہی کرنا تھا تو یا میرے اللہ پھر یہ زحمت کیوں فرمائی، پھر قرآن کیوں نازل کیا، پھر نبی کیوں بھیجا، پھر انبیاء کس لیے بھیجے، پھر شریعت کس لیے ہے جب سب برابر ہیں. اصلاً سب برابر کا نظریہ فلسفہ دین کو باطل کر دیتا ہے. وحی نازل کس لیے ہوئی؟ کہا کس لیے گیا دین کی پابندی کرو؟ کہا کس لیے گیا تم طہارت اختیار کرو؟ تاکہ طاہرین اور نجس سب برابر ہو جائیں. اصل جو نقصان پہنچا ہے دین کو اور انسانیت کو، پورے انسانی معاشرے کو، وہ اس مغالطے سے نقصان پہنچا کہ سب برابر، کوئی برابر نہیں. خلاصہ دین یہ ہے کہ اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو، اچھائی کو اچھائی کہو، برائی کو برائی کہو. یہ خلاصہ دین ہے. اور اس میں تربیت کا جو نقطہ ہے، وہی بات، صرف عقیدے کی بات نہیں، تربیت کا جو نقطہ یہ ہے کہ اگر ہماری گود میں آنے والے بچے انہیں صحیح ماحول ملے. دیکھیں امکانات کی سطحیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایک امکان منطقی طور پہ ایک چیز ممکن ہے مگر عملاً ممکن نہیں ہے، عملاً دشواریاں ہیں. ایک ہوتا ہے امکان عقلی، ایک ہوتا ہے امکان عملی. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ امکان عملی کی بات ہے، صرف امکان منطقی اور امکان عقلی کی بات نہیں ہے. لاجیکلی پاسبل تو ہے، پریکٹیکلی پاسبل ہے، پریکٹیکلی پاسبل ہے، عملی طور پر ممکن ہے کہ اگر پیدا ہونے والے بچے کو صحیح ماحول ملے، صحیح تربیت ملے، ماں باپ کی صحیح ہدایت ملے، اساتذہ صحیح ملیں، دوست احباب صحیح ملیں، جو فضائے زندگی ہو وہ فضا آلودہ نہ ہو، تو جس پاکیزہ فطرت پر بچہ دنیا میں آئے گا اسی پاکیزہ فطرت پر اس دنیا سے گزر جائے گا. جب ہمارے بچوں کے لیے یہ امکان موجود ہے تو جو آیت تطہیر کی فضا میں پیدا ہوئے ہوں، فضا یہ ہو، یہ نورانی فضا ہو. اور اسی لیے علامتی طور پہ ایک بار نہیں، متعدد بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا. خود تشریف فرما ہوئے جناب امیر المومنین جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب امام حسن، جناب امام حسین، ان سب کو قریب بٹھایا، ایک چادر کا حصار کیا اور پھر کسی اور سے نہیں کہا. دیکھیے کلام میں دقت کیجئے، دقت پسندی، کلام کی گہرائی. خطاب حق سبحانہ و تعالی سے کیا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے معبود یہ ہیں میرے اہل بیت. دنیا سے کہتے تو سیاسی اعلان ہوتا، یہ خدا سے کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
سیاسی اعلان نہیں تھا، اس لیے اعلان نہیں تھا کہ حکومت و سلطنت صرف خاندان بنی ہاشم میں رہے، اس لیے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے بعد جو حکومت میں نے دنیاوی قائم کی ہے وہ بس علی کو ملے، حسن کو ملے، حسین کو ملے، نہیں، اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اور پھر مسلمان تاریخ اور تاریخ تنزیل شاہد ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو برملا ٹوکا بھی ہے۔ نوح نے اپنے بیٹے کے لیے فریاد کی، قرآن، نوح نے کہا پروردگار میرا بیٹا، جواب کیا آیا؟ انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، یہ غیر صالح عمل ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح نے کہا میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کوئی آیت نفی میں نازل ہوئی؟ کوئی آیت نفی میں نازل ہوئی؟ نہیں نازل ہوئی نا۔ آیت نازل ہوئی تو کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اللہ کا ارادہ یہ کہ وہ آپ کے اہل بیت سے رجس کو دور رکھے۔ اللہ اکبر۔ خطاب بھی اسی سے تھا، جواب بھی وہیں سے آیا، خطاب بھی اسی سے تھا، جواب بھی۔ بات یہاں تک آئی کس وجہ سے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو نقصان اس لیے نہیں پہنچا کہ عصمت کا نظریہ ہم نے پیش کیا۔ اولاً یہ سب مغالطے ہیں، ہم کون نظریہ پیش کرنے والے؟ ہم نے کوئی نظریہ نہ بنایا نہ پیش کیا۔ دین ہم جیسے انسانوں کے نظریوں پہ قائم نہیں ہے، دین وحی پر قائم ہے، نہ کہ مفکرین کے نظریوں پر۔ آج ایک وبا ہے، وبا، میں لفظ وبا استعمال کر رہا ہوں، جسے ذرا سا سخن سازی آ گئی، وہ اپنے نام کے ساتھ لقب لکھتا ہے کیا؟ مفکر اسلام۔ مگر اسلام آپ کی فکر کا محتاج ہے، آپ اسلام کی پابندی کے محتاج ہیں، اسلام آپ کی فکر کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام آپ کی فکر پر بنیاد نہیں ہے، اسلام کی بنیاد وحی الہی اور سیرت محمد و آل محمد پر ہے۔ صلوات علی محمد و آل۔ ٹھیک ہے، اس لقب کا کوئی پازیٹیو پہلو بھی ہوگا، وہ ہوگا، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن عام طور پر مفکر بن کر لوگ جو نظریہ سازی کرتے ہیں، لوگوں کو یہاں تک شوق ہو جاتا ہے کہ اسلام کی تشکیل جدید کرتے ہیں، مگر اسلام ہم جیسوں کی تشکیل جدید کا محتاج ہے۔ مقام ختم نبوت سے جو پیغام پیش کیا گیا ہو وہ کسی تشکیل جدید کا محتاج ہے؟
تشکیل جدید کا امکان جہاں تک تھا وہاں تک نبی کے بعد نبی آتے رہے، نبی کے بعد نبی آتے رہے، نبی کے بعد نبی آتے رہے۔ اللہ دین کو قائم کرنے والا ہے، اللہ ہی تشکیل جدید کرنے والا ہے۔ یہ سب بنیادی پیغامات ہیں، یاد رکھے جائیں۔ اہل قلم، اہل فکر، دانشور طبقہ، ہمارے عزیز طلبہ یاد رکھیں، بعض ترکیبیں بظاہر بہت دل آویز ہوتی ہیں مگر بباطن مسموم ہوتی ہیں، مسموم ہوتی ہیں۔ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اگر اس دین میں کسی بھی طرح کی تجدید اور تشکیل کی ضرورت ہے تو آدم کے بعد نوح آئے، نوح کے بعد ابراہیم آئے، ابراہیم کے بعد موسیٰ آئے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے۔ اب جب مقام ختم نبوت پہ کوئی چیز پیش کر دی گئی، اس کے معنی یہ ہے کہ اب اس میں تشکیل جدید یا ریکنسٹرکشن کا امکان نہیں ہے۔ آپ کا گھر ہو تو آپ ریپیئر کریں، ریکنسٹرکٹ کریں۔ آپ کی تھیوری ہو تو آپ اس میں ترمیم کریں، تنسیخ کریں۔ کوئی طبیعیات کا مسئلہ ہو تو آپ اسے لیب میں جائیں، اسے ٹیسٹ کریں، ایگزامن کریں، تبدیل کریں، تنسیخ کریں، جو جی چاہے کریں۔ دین خدا اور تشکیل جدید کر رہے ہیں جناب والا۔ میں کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے ہی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس نے ذرا سا فلسفہ پڑھ لیا یا فلسفے کی فے کے نقطے سے گزر گیا، جس نے ذرا سی حکمت کی بو سونگھ لی بلکہ حکمت کی بو سونگھتے سونگھتے رہ گیا۔ کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں ہماری قوم میں۔ جس نے ذرا سی سائنس پڑھ لی اور پھر سائنس پڑھنے کا ادھوری سائنس، ادھورا فلسفہ، ادھوری حکمت پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا تو نہ یہ سمجھا تھا نہ وہ سمجھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب سمجھ میں نہیں آیا تو عہد کرتے ہیں کہ اب ہم ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، ہم ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ہم سمجھائیں گے قرآن کیا ہے۔ قرآن آپ نہیں سمجھائیں گے، قرآن جس پر نازل ہوا ہے بس وہ سمجھائیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول بتائیں گے قرآن اور اس کا محتویٰ اور اس کے مرادات کیا ہیں، یا وہ بتائیں گے جنہیں رسول نے اپنی زبان چسا چسا کے پروان چڑھا، جن کے سینے نے براہ راست سینہ ختم نبوت سے کسب نور کیا ہے۔ یا خود وہ بتائے گا جس پہ آیتیں نازل ہوئیں، یا وہ بتائے گا جس نے کہا ہے کہ میں نور نبوت دیکھتا تھا، میں وحی کی خوشبو محسوس کرتا تھا، وہ بتائے گا۔ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن چونکہ 5 دنوں تک 5 شبوں تک مسلسل گفتگو ہے، اس لیے آج کی پوری گفتگو سمجھیے گا کہ تمہید میں گزر گئی۔ پوری گفتگو تمہید ہے، اس میں کئی جملے تو میرے وہ تھے جو پہلے کہہ چکا ہوں، تو جب پہلے کہا ہوا کوئی جملہ دہراتا ہوں تو وہ نئی تقریر میں شمار نہیں کرتا، وہ مائنس کر دیا کیجئے۔ اب جو وقت بچے وہ نئی تقریر ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور ان کے جلد جلد ظہور ہونے کے لیے ایک آواز بلند سلوات۔ بس اب دامن بیان سمیٹ رہا ہوں۔ آج گفتگو کافی ہے۔
خلاصہ گفتگو آج جو کچھ کر سکا وہ یہ ایک اہم نکتہ تھا۔ مجلسیں کرتے ہیں آپ، مجلسوں میں تبرک بانٹتے ہیں، اب تبرک کیا لے جائیں گے آپ؟ کلام معصوم۔ اصل تبرک مجلس وہ ہے۔ اچھا نہیں یہ لوح بنا کے نہیں آپ کو تبرک میں دے رہے ہیں تو لوح قلب پہ لکھ کے لے جائیے نا، لوح ذہن پہ لکھ کے لے جائیے نا۔ اصل تبرک مجلس یہ ہے، تبرک کا مفہوم ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تشکیل جدید کی ضرورت ہے۔ کیا تبرک لے جائیں گے مجلس سے؟ آج کی مجلس کا تبرک کیا ہے؟ قول ابو ذر، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب پر۔ دوسرا تبرک کیا ہے؟ قول امام ابو عبداللہ الحسین، کیا فرمایا؟ فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ تو بندگان دنیا ہیں، دین ان کی زبان پر چٹنی کی طرح ہے، جب تک خون برستا رہتا ہے، جب تک ان کا ذریعہ معاش چلتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ دین کو چبھلاتے رہتے ہیں، دین سے محظوظ ہوتے ہیں، دین سے لطف اندوز ہوتے ہیں، گویا دین بھی ان کی زندگی میں ایک سامان آرائش ہے اور بس۔ وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب ان کو آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، تو دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مجلس کا تبرک۔ اور اس کے بعد مغز سخن کیا تھا کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں پاک فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ہمیں فطرت توحید پر پیدا کیا گیا ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح غذا دیں، پاک لقمہ کھلائیں، اگر ان کی جسمانی غذا پاک و پاکیزہ ہو، ان کی روحانی غذا پاک و پاکیزہ ہو، تو بچہ منحرف نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی انحرافی ماحول میں گرفتار بھی ہو گیا ہے تو اس کا انجام بخیر ہوگا۔ توجہ رکھیے گا یہ جملہ۔ اگر اٹھان صحیح ہے اور جبر تاریخ، جبر مادی کے تحت وہ غلط ماحول میں بھی چلا گیا ہے تو انجام بخیر ہوگا، ضمانت ہے۔ عزادار مجمع سن رہا ہے، وہ مجمع جو 29 ذی الحجہ سے لے کر 8 ربیع الاول تک خصوصی نصاب عزا کا پابند ہوتا ہے، اور آپ 40ویں کو یا 10 محرم کو یا 40 کو یا 8 کو الوداع یا حسین کہتے تو ہیں، مگر یاد رکھیے یہ رسمی نوحہ ہے اور مجھے یہ نوحہ پسند بھی نہیں ہے۔ ہم حسین کو کبھی الوداع نہیں کہہ سکتے۔ ہم حسین کو الوداع کہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم لبیک یا حسین کہنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اب کیا میں دست ادب جوڑ کے لکھنؤ کے ہزاروں سال یا سینکڑوں سال کے عزادار مجمع سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ ترمیم قبول کریں گے؟ اب آپ الوداع یا حسین کہیں گے یا لبیک یا حسین؟ ہاں، الوداع یا حسین کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کوئی معنی نہیں ہے الوداع یا حسین۔ حسین ہم سے جدا نہیں ہو سکتے، ہم حسین سے جدا نہیں ہو سکتے۔ بس گفتگو تمام ہو، ہم حسین سے جدا ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ سنیں گفتگو کو مربوط طریقے سے سنیں۔ آج گفتگو تمہید میں گزر گئی، جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی تھی نہ ان کا ترجمہ کیا، نہ ان کے ضمن میں کوئی گفتگو ہو سکی۔ انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی، لیکن یہ جو 2-3 نقطے میں نے عرض کیے یہ پیغام لے کے جائیے گا، اس پہ سوچئے گا۔ اگر آپ نے ماحول صحیح فراہم کیا ہے،
بچہ منحرف نہیں ہو سکتا۔ میں جملہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں سنیے، جو لوگ جدید ادبی ذوق رکھتے ہیں، لٹریری ٹیسٹ رکھتے ہیں، وہ کربلا کو رزمیہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی رزمیہ ہوتا ہے، کوئی ایپک ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ہیرو کا تصور ہوتا ہے، تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے لفظ ہیرو کا استعمال کرتے ہیں۔ میں اس لفظ کو حسین علیہ السلام کے شایان شان نہیں سمجھتا۔ حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے اگر سوچئے، انسانی نقطہ نظر سے، تو بس آج کا پیغام مکمل ہوا چاہتا ہے۔ یہ 29 ذی الحجہ سے لے کر جو 8 ربیع الاول تک آپ نصاب اعضاء مکمل کریں گے، اس میں پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ کربلا کا ہیرو حسین کو نہ کہیے گا۔ امام حسین کی ذات گرامی بہت بلند ہے، امام کی ذات تو بہت بلند ہے ہی ہے۔ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، غالب کا ایک ہی تو سلام ہے جو بہت مشہور ہے، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو، نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے، کہو کہ خام سے آل عبا کہیں اس کو۔ اسی سلام میں ایک جگہ کہا ہے غالب نے کہ بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند، بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو، ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو۔ بس حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے، عباس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حسین وہ ذات گرامی جو 14 معصومین میں ہیں، جو 12 اماموں میں ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام بظاہر علم کلام کی رائج اصطلاح میں ہم انہیں 14 معصومین میں شمار نہیں کرتے، ہم انہیں معصوم نہیں کہتے، لیکن وہ بھی محفوظ عن الخطا ہیں۔ یعنی یہ وہ مثال جو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اس دنیا میں پاک و پاکیزہ فطرت لے کے آئے، اسی طرح اس دنیا سے گئے، بلکہ اس سے بلند تر کردار لے کر۔ عباس بہت بلند مرتبہ ہے جناب عباس علیہ السلام کا۔ جناب علی اکبر بہت بلند مرتبہ ہے جناب علی اکبر کا۔ دنیا قیامت تک کوئی حسین دوسرا پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حسین پیدا کرنے کے لیے زہرا چاہیے۔ دنیا کوئی دوسرا عباس پیدا نہیں کر سکتی، عباس پیدا کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب چاہیے، اور دنیا کوئی دوسرا اکبر بھی پیدا نہیں کر سکتی، اکبر پیدا کرنے کے لیے حسین چاہیے۔ یہ شخصیتیں بہت بلند ہیں، اس لیے اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں، انسانی نقطہ نظر سے اگر آپ کربلا کو صرف رزمیہ کی سطح پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس رزمیہ خیر و شر، رزمیہ حق و باطل، رزمیہ کربلا کا ہیرو حر ابن یزید ریاحی۔ ٹیکنیکلی جو ادبی اصطلاح ہے، جو ہیرو کی تعریف آپ نے مقرر کی ہے، معین کی ہے، اس میں حر ہے، حر۔ یہ کس جملے سے یہ جملہ مربوط ہوا؟ اگر اٹھان اچھی ہے تو انجام بخیر ہوگا۔ اٹھان اچھی ہے اگر ماں نے صحیح طریقے سے شیر مادر فراہم کیا ہے، اگر باپ نے صحیح لقمے سے تربیت کی ہے، اگر جسمانی غذا بھی پاک و پاکیزہ ہے، روحانی غذا بھی پاک و پاکیزہ ہے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ انجام بخیر نہ ہو، انجام بخیر ہوگا۔ تمام جبر حالات مادی ایک طرف، خزانہ، سلطنت، طاقت سب ایک طرف، اور حر کا کردار ایک طرف۔ دیکھو حق میں کتنی کشش ہے، کتنی جاذبیت ہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی۔ چند جملے اور عرض کروں گا، لیکن
مجلس کے اختتام پر جیسے رسماً دعا ہوتی ہے، میں رسماً دعا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ مصائب کے جملوں میں پھر کیفیت منقلب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی گریہ فرمائیں گے، میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ کچھ دیر گریہ ہو، اس لیے میں بس ابھی دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عبادت عزا کو اس کی حرمت کے ساتھ بجا لا سکیں۔ جن لوگوں نے اس سلسلہ مجالس خمسہ کا اہتمام کیا ہے، جن جوانوں نے، جن بزرگوں نے، جن تنظیموں نے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی نیتیں خالص سے خالص تر فرمائے۔ جتنے حاضرین ہیں، جتنے سامعین ہیں، پروردگار ہم سب کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے۔ معبود ہم سب تیرے اختیار میں ہیں، ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچا لے۔ پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ معبود ہمارا انجام ویسا ہی بخیر ہو جیسا حر کا انجام ہوا ہے، کہ ہمارا دم ٹوٹے تو ہمارے سرہانے معصوم موجود ہو۔ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کربلا کے رزمیے کا یہ ہیرو جس کا نام ہو رہا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، بس اشارہ کافی ہے کہ حر شب عاشور کس بے چینی سے گزار رہا تھا۔ شب عاشور جب اس کے خیمے میں دسترخوان لگا ہوا تھا، جب اس کے خیمے میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا، جب اس کے خیمے میں انواع و اقسام کی نعمتیں تھیں، لذیذ غذائیں تھیں، اس وقت حر کی کیفیت منقلب تھی۔ سب بیٹھے ہوئے تھے، حر وہاں موجود نہیں تھے۔ بیٹے نے خادم سے کہا کہ جاؤ بابا کو بلا کے لاؤ۔ خادم گیا تو دیکھا کہ حر اپنے فرس پر ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، گھوڑے کا رخ کسی اور طرف ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ جا کے کہا کہ دسترخوان لگ گیا ہے، سب منتظر ہیں۔ حر نے گویا سنا ہی نہیں۔ خادم نے جا کے بیٹے سے کہا کہ ان کی کیفیت عجیب محسوس ہو رہی ہے۔ بیٹا آیا، جب بیٹا آیا تو حر ملتفت ہوئے۔ حر نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو کچھ اس وقت سنائی دے رہا ہے۔ جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں ایک جملہ، یہ جملہ آپ ذاکرین سے سینکڑوں نہیں ہزاروں بار سن چکے ہوں گے۔ یہیں ٹھہر کے غور کیجئے، جوانوں عزیزوں، یہیں ٹھہر کے غور کرنا۔ حر ابھی تک ہے کہاں؟ فوج مخالف میں۔ فوج مخالف کا نقشہ کیا تھا؟ دنیاوی ساز بج رہے تھے، مختلف قسم کا شور غل، مختلف قسم کے نغمے، مختلف قسم کے ساز وہاں بج رہے تھے۔ اس شور میں حر نے بیٹے سے کہا جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ توجہ ہے۔ اور بیٹے نے کہا جی بابا میں سن رہا ہوں۔ کہا کیا سن رہے ہو؟ کہا خیام حسینی سے بچوں کی الاتش کی آوازیں۔ یہاں پر درس عبرت کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ روایتی طور پر مصائب سن کر نہ چلے جانا۔ اگر طبیعت پاک و پاکیزہ ہو، فطرت پاک و پاکیزہ ہو، دل بیدار ہو، گوش قلب واہ ہو، دل کے کان کھلے ہوئے ہو، تو دنیا کیسا ہی شور برپا کیے ہوئے ہو، حق کی آواز دبتی نہیں ہے، حق کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کس انداز سے کہا؟ بیٹا جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ کہا ہاں، بچوں کی الاتش کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ بس کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہوں اور ہم سیراب ہو جائیں؟ بس گفتگو تمام کر دی میں نے۔ تفصیل سے پڑھنے کا نہ عادی ہوں اور نہ اس وقت اب دامن وقت میں گنجائش ہے۔ حر پہ انقلاب آیا، اس کے بیٹے پہ انقلاب آیا، اس کے غلام پہ انقلاب آیا۔ حر صبح عاشورہ
امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تائب، آقا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمام جملے حذف کر رہا ہوں. آقا نے آزاد کیا، آقا نے توبہ قبول کی، اور آقا بھی ایسا آقا جس نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اس کے بعد حر نے اجازت لی، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا. حر نے اجازت لی، کہا میں اور میرے بیٹے ہم سب آپ پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں. امام نے اجازت مرحمت فرمائی. جو کچھ بھی گفتگو درمیان میں ہوئی آپ سب واقف ہیں. سب سے پہلے حر نے اپنے جوان بیٹے کو میدان میں بھیجا. بس گفتگو یہاں تمام ہے. جوان بیٹے کو بھیجا، بیٹا گیا، بیٹے نے جنگ کی اور میدان جنگ سے اپنے بابا کو آواز دی. حر کے بیٹے نے اپنے بابا حر کو آواز دی. حر جب اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچا تو حر نے دیکھا کہ اس سے پہلے ابو عبداللہ الحسین موجود. کیا لطف ہے، کیا کرم ہے، کیا قیامت ہے. حر تڑپ گیا، آقا غلاموں پر، گناہگاروں پر یہ نوازش. سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ ہاں حر مجھے معلوم ہے بڑھاپے میں جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. یہ وہ امام ہے جس نے خود کربلا میں کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا، کبھی ننھے اصغر کا لاشا اٹھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہمیں مقصد حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود پروردگار ہمارے جوانوں کے علم و عمل میں استحکام عطا فرما. پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. معبود حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.